آج کے اس پروگرام کے ناظرین جناب حضرت مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب اور مدرسے کے ذمہ دار قاری محمد شاہی صاحب نے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اس میں خواتین کو مدعو کیا گیا ہے۔ ارے بچوں ایک منٹ خاموش ہو جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے، عورتوں کا جو کردار ہے، وہ ایک معاشرے کو بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب گھر کے اندر عورت بااخلاق اور باکردار ہوتی ہے تو اس کے سائے میں پلنے والی نسلیں بھی بااخلاق اور باکردار ہوتی ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی صاف نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیاب ترین شخصیات ہیں، ان تمام کے پیچھے عورتوں کا کردار نظر آتا ہے۔ کہیں یہ کردار ماں کی شکل میں نظر آتا ہے، کہیں یہ کردار بیوی کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کہیں یہ کردار بہن اور بیٹی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ کی زندگی بھی ایک عظیم ترین زندگی ہے۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا آغاز فرمایا اور غار حرا سے آپ تشریف لائے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں، تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جس غار میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے تو اس غار میں اللہ کا فرشتہ پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے جب آپ کے سامنے آیا تو آپ اسے دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ اس نے فرشتے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے زور سے کھینچا، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اتنی زور سے کھینچا گیا کہ جیسے میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت جبرائیل نے پڑھو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل نے اسی طرح آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے کھینچا، اور 4تھی مرتبہ جب آپ سے کہا کہ پڑھیے تو آپ نے سب سے پہلے یہ آیت قرآن کریم کی پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور انہی آیات کو پڑھتے ہوئے آپ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے جو آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یعنی زندگی میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، ایک عجیب سا معاملہ میرے سامنے ہے، تو لہٰذا میں کیا کروں؟ اور اس وقت کوئی کاندھا، اس وقت کوئی دلاسا دینے والا نہ ماں کی نہ باپ تھا، نہ اس وقت چچا تھا، نہ آپ کا وہاں کوئی خاندان موجود تھا۔ اس وقت میں جب آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان حال ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اس گھبراہٹ میں میرے لیے کوئی چند الفاظ ایسے کہتے کہ میرا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن جائے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے اور پسینہ آپ کے ماتھے پر تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاڑا آپ کے جسم پر، آپ جاڑے سے کانپ رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کو کہ زملونی، مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، آپ کو جب لفافہ ہوا تو پورا واقعہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سنا رہے ہیں کہ خدیجہ آج یہ معاملہ میرے ساتھ میں پیش آیا اور میں اس لیے گھبرایا ہوا ہوں، میں اس غار میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو جب سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، اے میرے محبوب، مجھے اللہ کی ذات سے یہ بالکل کبھی امید ہے کہ آپ پر کسی جن بھوت کا کوئی سایہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا ہے جو فرشتہ دوسرے انبیاء کے پاس بھی
اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی بنا دیا اور اس نبوت کا تاج آج تمہارے سر پر سجا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دلاسا کون دے رہا ہے؟ یہ ایک عورت دے رہی ہے بیوی کی شکل میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھلا رہی ہے۔ یہ ساتھ کون دے رہا ہے؟ یہ ایک خاتون دے رہی ہے بیوی کی شکل میں۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ کی بات کو سنا تو دل کی کو تسلی ہو گئی۔ ایک رشتہ دار تھے ان کے جو بہت بڑے عالم تھے، ورقہ ان کا نام تھا، ان کے پاس لے کر کے گئی تو انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے بتلایا، اے خدیجہ مبارک ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اے خدیجہ تم نے جو کچھ بات محمد کو سمجھائی ہے وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میری یہ کتاب بتلا رہی ہے جو صفات اس جوان کے اندر ہے اور جو اخلاق اس جوان کے اندر ہے، ان تمام اخلاق اور ان تمام صفات کو میری کتاب یہ بتلا کر کے مجھے بتلا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دیا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت اور دنیا کا سب سے قابل انسان اور دنیا کا سب سے عظیم انسان، بلکہ دنیا ہی کا نہیں، اللہ کے بعد زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہیں سب سے عظیم ترین میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ اپنی کامیابی کا سفر طے کرتے ہیں اور اس مکمل کامیابی کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی کامیاب زندگی کو تو ہمیں ایک عورت کا کردار ان کے پیچھے حضرت خدیجہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور جب آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے اور اس 10 سال کے بعد پھر آپ نے مکہ فتح کیا، جس وقت آپ فاتح بن کر کے آئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر اللہ کے رسول ان کو اشارہ کرتے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ آپ جو ہیں جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج طاقتور بن کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف رکھیں، ہمارے یہاں بیٹھیں۔ تمام چودھری، تمام مالدار، تمام کاروباری سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ فیصلہ کیا کہ میرا خیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے قریب لگا دیا جائے تاکہ میں رات حضرت خدیجہ کی قبر کے پاس گزاروں، کسی چودھری کے مکان پر، کسی مالدار کے مکان پر، کسی کی عظیم بیٹھک میں کوئی رات نہیں گزاروں گا۔ اور صحابہ کو بلا کر کے فرمایا میں اس لیے خدیجہ کی قبر پر رات گزارنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج جو مکہ فتح ہوا ہے اس کے اندر صرف کمال محمد ہی کا نہیں ہے بلکہ اس قبر میں جو عورت سو رہی ہے اس کا بھی کمال اور اس کا بھی کردار ہے۔ تو آپ نے رات گزاری وہاں حضرت خدیجہ کی قبر پر اور صبح کو پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، وہ ایک الگ تاریخ اور ایک الگ واقعہ ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں تمہارا کردار ایک عظیم کردار ہے کہ کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے دیکھیں تو یہ کردار نظر آتا ہے عورت کا۔ اللہ کے نبی کی کامیاب زندگی ہے تو خدیجہ کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سارے عرب کو فتح کیا، اس کے بعد عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں کو فتح کیا، ملک شام کی طرف اسلامی فوجیں بھیجی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیا تھی کہ جب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک شاہ صاحب ملے، ہاتھ میں تلوار ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نے ایک نیا دین بنایا ہوا ہے، نہ محمد رہے گا نہ اس کا دین رہے گا۔ صحابی نے کہا کہ اے عمر آپ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بہن اور بہنوئی خود مسلمان ہو چکے، اب رخ بہن کے گھر کی طرف کر دیا اور فوراً وہاں جاتے ہیں اور اپنی بہن کی چٹیا پکڑی، اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے رہے، وہ پٹتی رہی اور یہاں تک کہ کہا کہ اے عمر میری رگوں کے اندر بھی وہی خون ہے جو میری رگوں کے اندر ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، یہ خون تو نکل جائے گا لیکن میں اللہ کے نبی سے غداری
داری نہیں کروں گی۔ جب آپ نے بہن کے اس عزم کو دیکھا تو اب فرمایا کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو کچھ پڑھ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ فوراً کچھ آیات تھی قرآن کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیات تھی جو ایک ورقے پر لکھی ہوئی تھی، وہ اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ وہ جو پڑھ رہی تھی لا مجھے دے، تو بہن نے کہا کہ میں تجھے دے تو دوں گی یہ ورقہ جس پر اللہ کے کلام کی آیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن تو ناپاک ہے اور اسے ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ پہلے نہائیے، غسل کیجیے۔ بہن اوپر سے پانی ڈال رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میں پانی ڈال رہی ہوں اور عمر کے قلب کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ جب پانی گر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ورقہ کیا گیا، آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی تو رونے لگے، لرزہ طاری ہو گیا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گلے پہ رکھ کر کے یوں کہا، اے بہن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا، اور گلے پہ ہاتھ رکھ کر کے یوں کہا کہ عمر کے گلے کے اندر پٹا ڈال کر اس طرح سے لے جا جس طرح ایک کتے کا مالک اپنے کتے کو لے جاتا ہے۔ میں گستاخ رسول بن کر کے آیا تھا لیکن میں آج محبوب رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے مسلمان ہوئے اور پھر عمر نے وہ کردار ادا کیا کہ بیت المقدس کو فتح کیا، کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تمام عیسائیوں نے اپنی فوجوں کو کہا کہ عمر کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اپنی تلواریں نیچی کر لو، اگر ہم نے عمر سے مقابلہ کیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بیت المقدس کی اور فلسطین کی تمام زمین اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کے قدموں میں لا کر کے ڈال دی۔ اے عمر تو اتنا عظیم انسان ہے کہ ہم جو ہیں اتنا عظیم ہے کہ تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے، یہ بہن کی شکل میں کردار نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کامیاب بچوں کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ جب گھر کے اندر ماں آج کل سیریلوں کی عاشق بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا چینل لگایا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی اور کیا کہیں اپنا سیریل دیکھنا شروع کر دیا اور دیگر سیریلوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، بچوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گی، تو میرے عزیز ساتھیوں پھر ان کے بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا انداز اور آپ کا جو کردار ہے وہی انہیں اعلیٰ کرے گا۔ دنیا کے اندر کوئی عظیم شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے عورت کا کردار نظر نہ آتا ہو۔ ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں امریکہ کے، وہ چھوٹے سے جب پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ اپنی کلاس کے اندر بڑے کمزور تھے، دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں ہیں، اور ایک روز ان کے ٹیچر نے ان کی کاپی پہ کچھ لکھا اور لکھ کر کے وہ دیا اور دے کر کے کہا کہ جاؤ یہ اپنی ماں کو دکھانا۔ چنانچہ جب وہ کاپی لے کر کے آئے اور لا کر کے وہ کاپی اس نے اپنی ماں کو دکھلائی تو ماں نے وہ کاپی لی اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھا اور اس کاپی کو بند کیا اور ایک الماری میں رکھ دیا اور اس الماری میں تالا لگا دیا۔ یہ بچہ سب سے کمزور تھا کلاس کے اندر۔ اب جب اس بچے نے پوچھا کہ ماں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اس کے اندر تمہارے استاد نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے اسکول میں سب سے اچھا بچہ جو ہے، پورے مدرسے میں سب سے اچھا بچہ جو ہے وہ آپ کا ہے، آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، آپ کا بچہ دنگا نہیں اتارتا، یعنی اپنے بچے کی تعریف کی اور کہا کہ میری بڑی طبیعت خوش ہے، آپ اپنے بچوں کو اور دھیان سے پڑھائیں۔ بیٹا صبح کو اسکول گیا اور ہنستا کھیلتا کودتا اسکول پہنچ گیا کہ میرے ٹیچر نے میری تعریف لکھی ہے۔ اس سائنسدان نے اپنی 65 سالہ عمر کے بعد لکھا کہ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہا تھا، ماں کو مرے ہوئے 35 سال کا عرصہ گزر گیا، میری عمر 65 اور 70 سال کی گزر گئی اور دنیا کے اندر میرے کارناموں کی تعریفیں ہونے لگی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ میرے سامنے اپنے سر کو خم کرنے لگا اور میں نے جتنی چیزیں ایجاد کی تھی وہ ساری
ساری دنیا کے اندر قابل تعریف اور قابل تعریف ہو گئی. جب عزتیں میرے قدم چومنے لگی، شہرت، دولت، عزت، ہر چیز میرے قدم چومنے لگی. ایک روز میں اپنے گھر کی صفائی کر رہا تھا، وہ 65 سال پہلی الماری اس کے اندر میں گھسا، میں نے اس کا تالا کھولا تو وہی کتاب جو 6 سال کی عمر میں میرے ٹیچر نے مجھے دی تھی، وہی کاپی میں نے اٹھائی تو کھولا میں نے تو اس کاپی کے اندر لکھا ہوا تھا، میرا نام لکھ کر کے، وہ سائنسداں کہتے ہیں کہ میرا نام لکھ کر کے اس کاپی میں لکھا ہوا تھا. وہ میری ماں کو اس نے یہ پیغام دیا تھا ٹیچر نے کہ کل کو اپنے بچے کو اسکول مت بھیجنا، یہ بچہ سب سے زیادہ نکما ہے، یہ بچہ جو ہے پڑھتا نہیں ہے، اس کا ذہن چلتا نہیں ہے، اسے کسی ہوٹل پر برتن دھونے کی نوکری پر لگا دیجیے. چنانچہ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میری ماں مجھے یاد آ گئی اور میرے آنسو ٹپکنے لگے. کاش اگر اس روز اس کی ماں اس کا حوصلہ توڑ دیتی اور اس کی ماں کے پیچھے اس کا وہ کردار نہ ہوتا تو وہ اس دنیا کا بڑا سائنسٹسٹ نہیں بلکہ کسی ہوٹل پر برتن دھونے والا ایک سماج اور معاشرے میں گرا پڑا انسان ہوتا. جب ہم اس کی زندگی کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک عورت کا کردار اس کی ماں کی شکل میں نظر آتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، تمہیں جو یہاں بلایا گیا ہے یہ اس لیے نہیں ہے آپ اپنے گھر میں جیسا شوہر تھے آپ کھائیے، ایک وقت کھائیے، دوسرے وقت آپ اگر بھوکی ہیں آپ اپنے گھر کی بھی عزت ہے، اپنے شوہر کی بھی عزت ہے، اسے کہیں ذلیل نہ کریں. آپ ایک وقت کھائیے، آپ 2000 10,000 5,000 بیوٹی پارلر وغیرہ ان تمام خرچوں کو چھوڑ دیجیے کیونکہ آپ کی زندگی گزر چکی ہے. اب آپ پر ذمہ داری ہے ان نسلوں کی. اگر آپ اپنے شوق میں 2,000 کا 10,000 کا 5,000 کا اور دیگر بیوٹی پارلر وغیرہ میں خرچ اخراجات کریں گے تو تمہاری آنے والی نسلیں ہی برباد ہو جائیں گی. ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی کردار پر آپ خرچ کریں، آپ اپنی قبروں میں ہوں گی. اور خدا پاک کی قسم جب یہ دنیا کے اندر فلاحی کام کر رہے ہوں گے، آپ کے بچے دین کا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کی قبر کے اندر اللہ روشنی کر رہا ہوگا. تو یہ فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک وقت بھوکی مل جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج کل ہماری ماں اور بہنوں کے حالات بھی یہی ہیں کہ اگر ذرا سا شوق ان کا کم ہو جائے تو شوہر کی برائی، اور میں نے اپنے باپ کے گھر بڑا اچھا کھایا ہے لیکن کم بخت جس دن سے میرے گھر کے اندر آئی ہوں میں نے جو ہے کبھی سکون کا پانی تک نہیں پیا اور پیٹ بھر کے ٹکڑا نہیں کھایا. میری ماں اور بہنوں جب یہ الفاظ ہمارے بچے سنتے ہیں تو ان کی ذات پر اثر پڑتا ہے، اور جب ان کی ذات پر اثر پڑتا ہے تو ایک بچہ خراب نہیں ہوتا، پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو معاشرے کی آپ بنیاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہم ترین عظیم ذمہ داری دی ہے. آپ کا شوہر صبح نکلا، شام کو کما کر کے آیا، گھر کی دیکھ بھال، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اس کی اولاد کی تربیت، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے بہت سے علاقوں کے اندر دیکھا ہے کہ باپ ساری زندگی باہر رہ کر کے کماتا ہے، باپ ساری زندگی باہر رہ کر کے کماتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے پیروں کے اندر درد پیدا ہو گیا، وہ اب علاقہ چھوڑ کر کے سعودی عرب سے دبئی سے گھر آ گیا. ماں نے ساری زندگی پکا کر کے کھلایا، لیکن بعض اوقات ماں ایسے الفاظ اپنے اولاد کو کہنا شروع کرتی ہے کہ تیرا باپ تو باہر نکل گیا تھا، تجھے پالا میں نے، تجھے پرورش کیا میں نے، تجھے کھلایا میں نے، تجھے پڑھایا میں نے، یہ کیا کرتا تھا؟ 50,000 10,000 20,000 مہینے میں بھیج دیے، اس نے تو کبھی آ کر کے بھی نہیں دیکھا. میری ماں اور میری بہن، میری بیٹی، اگر تو یہی بات کہتی کہ تیرا باپ باہر نکلا ہے، اس نے سورج کی شعاؤں سے مقابلہ کیا لیکن اس کی گرمی سے تجھے بچایا، اس نے طوفانوں سے خود ٹکرایا لیکن میرے بچے اس نے طوفانوں کی مار سے تجھے بچایا، اس نے پہاڑوں کی تھکن اور اس کی اونچائیوں پر خود مقابلہ کیا، خود چڑھا، لیکن تیرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. پھر وہ اولاد تیرا بھی احترام کرتی اور تیرے شوہر کا بھی احترام کرتی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ایک ہمارے ہی مقتدی تھے، بیچاروں نے ان کے شام میں ساری زندگی گزاری، شام کے وقت مسجد میں بیٹھ کر کے روتے تھے بڑھاپے میں، کہا کہ نہ اولاد گزرے دیتی ہے نہ بیوی گزرے دیتی ہے گھر کے اندر، اور کہتے ہیں کہ اب تیرا ہم کریں گے کیا، مسجد میں زندگی گزاری اور اسی ٹینشن میں ایک دن بیچاروں کو اٹیک ہوا اور چلے گئے. تو میری ماں اور بہنوں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ گھر کے ماحول کو بنائیے. اگر ماں چاہے گی تو یہ اولاد آپ کی بھی فرما بردار ہوگی، باپ کی بھی فرما بردار ہوگی. ماں کو چاہیے کہ اولاد کے اندر مثبت سوچ پیدا کرے. تیرا باپ محنتی
کی ہے وہ کما کر کے لایا، میں نے پکا کر کے کھلایا، کہ ہمت سے باہر ہے۔ اگر تو اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولا تو تیری ماں بھی تیرے سے اپنا رشتہ توڑ دے گی۔ مجھے تیری روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے اس اولاد کی جو میرے شوہر کا بھی احترام کرے، اور مجھے ضرورت ہے اس اولاد کی بھی جو میرا بھی احترام کرے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے خرچ میں کمی کریں لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی اس علاقے کے اندر یہاں حضرت قاری شاہی صاحب دامت برکاتہ نے یہ ادارہ شروع کر دیا، اور مجھے سن کر کے خوشی ہوئی کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بہترین انتظام ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تقریباً 10ویں تک تعلیم اپنے اداروں میں دیں، اس لیے کہ جب ہمارے چھوٹے سے بچے اپنے عقائد اور دینی تعلیم عصری علوم کے ساتھ ساتھ ہندی اور انگریزی کے ساتھ ساتھ پڑھ کر کے باہر کالج میں جائیں گے تو وہاں جو گنڈے قسم کے افراد ہمارے بچوں کے دین اور عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو پھر ان کے عقائد پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، مختصر سی فیس پر یہ پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے اخراجات میں کمی کریں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ جس قوم کے ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے وہ قوم دنیا کے اندر سرخرو ہوتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک آپ کا شوہر 1 لاکھ مہینے میں کمائے، لیکن جب تک اس اولاد کے پیچھے آپ کے اخلاق، آپ کا کردار بہتر نہیں ہوگا، یہ اولاد اس کی کمائی سے کامیاب نہیں ہوگی، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے کامیاب ہوگی۔ آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں۔ اور پھر اسلام میں عورتوں کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور عورتوں کی قربانیوں کا مزاج تو یہ ہے کہ جس وقت اس اسلام کو سب سے پہلے شہادت کی ضرورت پڑی، اور اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت ہے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، ابو جہل نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تو محمد کے دین کو تو نے قبول کر لیا، اے سمیہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے یہ سزا دی کہ ان کے دونوں پیر جو ہیں وہ اونٹ کے پیروں کے اندر باندھ دیے، اور ایک اونٹ کو اس سمت چلا دیا اور دوسرے اونٹ کو اس سمت چلا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں سے پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن حضرت سمیہ نے کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، مجھے اگر زندگی دی جائے پھر اسی طرح پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندگی دی جائے پھر پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور قیامت تک میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ عورتوں کا کردار ہے، یہ اسلام کے اوپر سب سے پہلی قربانی ہے، یہ اس دین کے خاطر سب سے پہلی قربانی ہے، اور قربانی دینے والی کوئی اور نہیں، وہ اس قوم کی بیٹی، اس قوم کی ماں، اس قوم کی بہن حضرت سمیہ ہے۔ پھر یہ دین عرب کی سرزمین سے نکلا، یہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا، یورپ کی وادیوں میں پہنچا، ہندوستان میں آیا، میرے اور آپ تک آیا۔ آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہاں بھی ہمیں ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے، وہ کردار حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ حضرت سمیہ نے سب سے پہلے قربانی دے کر کے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ روایت وہاں سے چلی اور چلتی رہی، تو اس کامیاب دین کے پیچھے 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، 1.5 ارب۔ ان 1.5 ارب مسلمانوں کے پیچھے ہمیں ایک عورت کا کردار حضرت سمیہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے یہ باتیں اگرچہ بے ترتیب سی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، تو یہاں میں صرف یہ چند باتیں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی تعلیم کا خاص دھیان رکھیں، اور دین کے خاطر تو ماشاءاللہ آپ کی قربانیاں عروج پر رہی ہیں، آپ نے اپنی جان دے دی دین کے خاطر، اور اگر آپ سے سوال کیا جائے مال کے خاطر تو وہ تو آپ کے لیے کوئی بڑے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ نے اپنی جان دے کر کے اس دین اسلام کو کھڑا کیا ہے۔ تو دوسری ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مسجد ماشاءاللہ یہاں نماز بھی ہوتی ہے اور بچے بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے،
تو لہٰذا اس کے لیے قاری صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں اس کے لیے کچھ تعاون کرتے تو انشاءاللہ اس میں سختی لگ جائے گی اور پنکھوں کی بھی ضرورت ہے. اگر ہو سکے جانے کے بعد یا کیسے بھی آپ ایک پنکھے کا بھی انتظام کر سکتی ہیں یا اس کے لیے کچھ تعاون کر سکتی ہے. بہرحال یہ آپ کا اہم کردار ہے کہ جب آپ سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کو باضابطہ مکمل فرماتی ہیں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ 6-7 صفحے ہیں یہاں اور تقریباً ساری خراب ہو رہی ہیں. تو کوئی خاتون کتنی فٹ کی صفحے؟ چلو معلوم کر لیو 30 فٹ کی ایک صف ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر جا کر کے اپنے شوہر سے بھی کہیں گی کہ بھائی ہمیں ایک 30 فٹ کی صف جو ہے وہ مسجد میں پہنچانی ہے تاکہ اس کے اوپر نماز ہوتی رہے, تو جب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہے کوئی خاتون ایسی جو ایک آدھ دن میں کہے جا کر کے کہ جی ایک صف کا انتظام میں کرا دوں گی انشاءاللہ؟ ہے کوئی؟ نام لکھوا دو ان کو, قاری صاحب آپ سے رابطہ کر لیں گے. اور 6 صفحے ہیں تو 5 باقی رہ گئے ہیں. یہ تقریباً ایک صف جو ہے 50 روپے پھر بیٹھتی ہے اور تقریباً 42 روپے. ہاں تو 1500-1600 روپے کے قریب بیٹھ جائے گی. کیا نام ہے آپ؟ فرزانہ. ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ چمام. اچھا پہلے سے اچھا. کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ. وسیلہ. وکیلہ. وکیلہ. وسیلہ. ایک صف ہے جی. تو کتنی ہوگی؟ 3 2 2 اور بچہ ہے. چپ ہو جا بچہ. بھائی ماشاء اللہ. کیا نام ہے تیرا؟ صوفیہ. تیری امی کا نام کیا ہے؟ یاسمین بانو. ماشاء اللہ ان کی صاحبزادی ہے, یہیں پڑھتی ہے. یہ ماشاء اللہ 500 روپے دیں گی بھائی مسجد میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور الہ العالمین ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور الہ العالمین ان کا ان کو بہتر بدل و اجر عطا فرمائے. اور لکھوانے میں اپنی ہمت کے مطابق جو نقد دینا چاہیں وہ نقد لکھواتے رہیں. ماشاء اللہ. 50 آ رہے بھائی. جس کا جو صفحے لکھوانا چاہیں وہ لکھوا دیں اور جو نہیں لکھوانا چاہتے جس پہ جو ہے وہ یہاں ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے بھائی. اپنی ہمت کے مطابق ہر بچہ لیا کرے, ہر خاتون جو ہے بس یہاں ڈالتے ہیں. ماشاء اللہ.
تو یہ اللہ کے گھر کے لیے چندہ ہو رہا ہے